یہاں لکھا ہے مفتی احمد یار خان نے مشکات کی شرح میں کہ اس مٹی کے دینے میں کئی خبریں حضرت ام سلمہ کو دی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ خبر دی، اے ام سلمہ اس مٹی کو شیشی میں بند کر لو، اور یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری خبر یہ بھی اس حدیث سے ام سلمہ کو مل رہی ہے، فرمایا حضرت ام سلمہ نے یہ یقین کر لیا کہ جب تک کربلا کا واقعہ ہو نہ جائے، مٹی خون بند نہ جائے، میری موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ان کا یقین اور اعتقاد تھا۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ابن سعد نے حضرت شیبی سے بیان کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ جنگ صفین سے واپس پلٹے، آپ فتح یاب ہو کے واپس آ رہے تھے۔ مقام نینوا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا مزار ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام ان کے مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے قافلے میں سے ایک غلام کو حکم دیا کہ آج ہم مقام نینوا سے گزرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے ہم پڑاؤ کریں گے، وہاں کچھ وقت کے لیے ہم ٹھہریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ نہر فرات کے کنارے رک گئے، اپنے سواریوں اونٹوں کو بٹھا لیا، کچابے اتار دیے، اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ابو نعیم نے روایت کیا کہ اسبغ ابن نباتہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے مجھے ساتھ لیا، ہم نے وادی کربلا اس کا نام پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ نہر فرات کے کنارے طف ایک وادی کا نام ہے جہاں آپ تشریف فرما ہونے والے ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا یہی وہ وادی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا نواسہ حضرت امام حسین اس وادی میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت ابو نعیم نے روایت کیا، فرماتے اسبغ یہ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ تھے، آپ نے اس سارے کربلا والے اس ماحول کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے اونٹ بیٹھے گے، جہاں ان کے کچاوے، اس مقام پہ ان کے خیمے ہوں گے، اور میرے خاندان کے نوجوان یہاں ان کا خون بہے گا، یہاں ان کی شہادتیں ہوں گی۔ بتانے کا مقصد یہ 5 روایتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اتنی مشہور تھی کہ اہل بیت اطہار کا ہر فرد جانتا تھا، ہر عورت کو معلوم تھا، اور ہر بچہ اس کو یقین سے سمجھتا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہید بھی ہوں گے، کربلا کے میدان میں بھی پہنچیں گے۔ وقت گزرتا گیا، آج 27 رجب ہے، ہجرت کا 60واں سال ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ولید ایک پیغام لے کے آیا، اور پیغام یہ دیا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ یزید تخت نشین ہوتے ہی آپ سے حضرت عبداللہ بن زبیر سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر سنی کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، صحیح روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے اس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ کے لیے دعائے رحمت فرما دی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ابن اسیر کامل نے بھی اس کو روایت کیا، اور بھی بہت ساری کتابوں نے اس کو لکھا ہے۔ میں قریب سے حوالہ دینا چاہتا ہوں، مفتی احمد یار خان کے ایک قابل فخر شاگرد ہوئے ہیں جن کا نام علامہ قاضی عبد النبی کوکب ہے، انہوں نے کتاب لکھی یاد شہید، اس میں وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 رجب
ہجرت کا 60واں سال ہے، اور آپ نے اس وقت یہ دعائے خیر فرمائی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جس کا نام حسین ہو وہ چھپ چھپا کے بیعت نہیں کر سکتا، میں دیکھوں گا اور پھر اس پر جو مشورے مجھے ملے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اور سن رکھا ہے کہ یزید کوئی فاسق فاجر بندے کا نام ہے، وہ قابل بیعت نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسین نے جس بندے سے مشورہ لیا، اس بندے کا نام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور خاتون جنت کے علاوہ جو حضرت علی مرتضیٰ کی بیویاں تھیں یہ ان سے آپ کے بیٹے ہیں۔ ان سے مشورہ لیا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یزید بڑا بددیانت بندہ ہے، اس کا مزاج ٹھیک نہیں، اگر اس نے یہ بیعت کا مطالبہ آپ پر حضرت عبداللہ بن زبیر پر کر دیا ہے تو آپ ایسا کریں، بیعت نہ کریں، آپ نکل جائیں مدینے سے، جنگلوں میں چلے جائیں، جب حالات سرد ہو جائیں تو واپس پلٹ آنا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے پھر ہر صحابی سے مشورہ کیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے مشورہ کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا، حضرت اور صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہے۔ ہر صحابی یہی مشورہ دیتے کہ آپ مدینہ شریف میں ہی رہیں، آپ یہاں سے کوچ نہ کریں۔ حالات سازگار ہونے کی کوئی ترکیب بناتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوفے والوں کی طرف سے اتنے پیغام آ چکے ہیں، اتنے خط آ چکے ہیں، میرا ان کے لیے جانا بہتر ہے۔ اب غور کیجئے، حضرت سیدنا امام حسین 27 رجب کی رات ساری رات حضور کے روضہ انور پہ رہے، وہاں حاضری دی، التجا و آرزو کرتے رہے۔ یہی وہ آرزو ہے جو آج اہل سنت و جماعت اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے وہ آرزو رکھتے ہیں جو حضرت امام علی مقام نے کربلائے معلیٰ کا سفر اختیار کرنے سے پہلے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آرزو کی۔ صحیح روایات میں آتا ہے آپ ساری رات آہوزاری اور دعاؤں میں گزارتے رہے، بار بار یہ آرزو کرتے، یا حبیب اللہ، مجھے کوفے والوں نے بلایا ہے تمہارے دین کی خاطر، ان کے پیغام اتنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر ان کا نام ہے، یہ صحابی رسول ہیں اور یہ ہمارے گورنر ہیں، اس کے باوجود ہم نے کوفے والوں نے کہا کہ نہ کبھی ان کے ساتھ جا کے نماز جمعہ پڑھی ہے، نہ کبھی ان سے ملاقات کی ہے، ہم ان سے بالکل الگ تھلگ ہیں، آپ کے آنے کا انتظار ہے، آپ جب تشریف لائیں تو ہم نعمان بن بشیر کو یہاں سے بھگا دیں گے اور آپ کی بیعت کے لیے ہم سارے تیار ہوں گے۔ سیدنا امام حسین نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آرزو کی، یا حبیب اللہ، میں تمہارے دین کی بقا کے لیے، وہاں کا ماحول خراب، وہاں جو حدود اللہ ہے ان کو توڑا جا رہا ہے، محرمات جو حرام چیزیں ہیں ان کو حلال کیا جا رہا ہے، حلال چیزوں کو حرام کیا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں دین کی بقا کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کربلا کا سفر کرنا چاہتا ہوں، یا حبیب اللہ، آپ کی نگاہ پاک میرے اوپر رہے، آپ کی تائید نصرت میرے ساتھ رہے تو میرے قدم ثابت قدم رہیں گے، مجھے ثابت قدمی کی ضرورت ہے آپ کے دین کی بقا کے لیے۔ یہ الفاظ ابن اسیر کامل نے لکھے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی یہ دعا، آپ نے یہ دعا مانگی، یا حبیب اللہ، آپ کے دین کی بقا کے لیے اگر مجھے جگر کے ٹکڑے بھی کروانے پڑے تو وہ منظور ہے، پر آپ کے دین پہ آنچ آ دینا مجھے منظور نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رات کی تاریکی میں اپنا وہ نورانی قافلہ اس کو لے کے الرحیل، کوچ کرو،
اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے مدینہ سے جانب مکہ روانہ ہوئے۔